بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کے بھائی ہارون دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وہ بہت سرکشی پر اتر آیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، تم دونوں جاؤ۔ اور سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں ہے اللہ جل جلالہ نے جب دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس حق کی دعوت پہنچانے کے لیے بھیجا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جا کے نرمی سے بات کرنا۔ کس سے بات کرنا؟ ہمیشہ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے، جو بات نرمی سے ہو، دلیل کے ساتھ ہو، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی۔ جو بات نرمی سے ہو اور دلیل کے ساتھ ہو۔ انبیاء علیہ السلام ہر نبی کی گفتگو کے دو بنیادی جزئیے تھے۔ ہر نبی نے اللہ کی دعوت کو نرمی سے پیش کیا، دلیل کے ساتھ پیش کیا۔ دلیل ایک اپنی طاقت رکھتی، نرمی ایک اپنا اثر رکھتی۔ زمین نرم ہے تو اس کے سینے پر باغات، کھیتیاں سبزے کے سبزے لہلہا اٹھیں گے۔ اگر یہ زمین سخت ہے تو جناب اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پتھر بہت اعلیٰ ہے، زمین ہی کی قسم ہے، اس کو پالش کر لو، جتنا چاہو چمکا لو، ساری زندگی اس پر ایک ذرہ نہیں اگ سکتا اس کی شدت کی وجہ سے۔ اور زمین کی نرمی ہے، آپ دیکھیے کمزور سا دانہ زمین کے حوالے کیا جاتا ہے، زمین اپنی نرمی سے کھجور کی گٹھلی جیسی مضبوط دانے اور بیج کو بھی نرم کرتی ہے، اور نرمی سے اس کو سینچ سینچ کر ایک اعلیٰ ترین درخت کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیتی۔ سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، جا، آپ دونوں جائیے، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ، اسے جا کے کہو کہ ہم اللہ کے رسول اور نمائندے ہیں، لیکن وہاں جا کے قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، وہاں جا کے نرم بات کرنا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم سارے جہانوں کو پالنے والے پروردگار کی طرف سے رسول اور نمائندہ بن کر آئے۔ فرعون نے سب سے پہلی بات یہ کہی، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کیا تو وہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا؟ ولید چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں، ولد کی تصغیر ہے ولید۔ تو چھوٹا سا وہ بچہ نہیں تھا؟ نُرَبِّكَ فِينَا، ہمارے گھر میں رہ کے جس کی ہم نے تربیت کی، جس کو پالا، تو وہی بچہ نہیں ہے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور کافی سال تو ہمارے یہاں ٹھہرا رہا، تو وہی نہیں ہے؟ یہ لہجہ بھائی کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ یہ احسان جتلانا،
یہ کم ظرف لوگوں کا انداز ہوتا ہے، فوراً وہ اپنے احسانات جتلانے پر آتے ہو، تو فلانا نہیں ہے میں نے تیرے ساتھ فوراً یہ کہا، تو وہی نا چھوٹا سا بچہ جو ہمارے یہاں پل کے گیا، ہم نے تجھے پالا تو بڑے سال ہمارے گھروں میں رہتا رہا۔ دوسری بات، ہمارے گھر میں پل کے پھر تو نے وہ حرکت کی، فرعون کہہ رہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو نے ہماری تربیت کی ناشکری کی اور تو نے پھر وہ حرکت کی جو تو یہاں کر کے گیا، یعنی یہاں بندے کو قتل کر کے گیا۔ تو جب یہ باتیں کہیں اس نے دو پوائنٹ اٹھائے، ایک یہ کہ تو ہمارے گھر میں پلا ہے، اور دوسرا تو یہاں ایک بندے کو قتل کر کے، یہ دو باتیں کہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کا جواب دیا بڑی سنجیدگی سے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جو میرے ہاتھ سے بندہ مرا، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، میں اس وقت غلطی پر تھا، بے خبری میں مجھ سے بندہ مرا۔ گھر سے باہر نکلے موسیٰ علیہ السلام، جوان نے دو بندے لڑ رہے، ان میں ایک ظالم تھا، بظاہر جو مظلوم تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی کہ مجھے چھڑواؤ ان سے، یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، اس چھڑانے میں کوئی اونچ نیچ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مار دیا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت مارنے کی تھی اور نہ مکے سے بندہ مرتا ہے، وہ بندہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کوئی ہیلا بہانہ نہیں کہا، وہاں بھی سورہ قصص میں بھی ہے، جیسے ہی بندہ مرا فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ یہ کیا ہو گیا، میں آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ تو فرمایا مجھ سے جو تو نے مجھے یہ تانا دیا کہ تو یہاں بندہ مار کے گیا، ایک انسان کو قتل کر کے گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا وہ بے خبری میں ہو گیا۔ بھائی وہ کس طرح ہو گیا؟ بے خبری میں ہو گیا، نہ میری نیت تھی نہ میرا ارادہ تھا، اور میں نے مکہ ہی مارا تھا۔ مکے سے کون مرتا؟ 10 لوگ مکہ مارتے ہیں، کبھی نہیں بندہ مرا۔ باقی جو تو نے مجھے یہ تانا دیا ہے کہ تو ہمارے گھر میں پل کے گیا، ہماری روٹیوں پر پلا، ہم نے تجھے تربیت کی ہے، وہ تمہارے ظلم کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ تم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ تم کیا کرتے تھے؟ میری ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے دریا کے حوالے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاصہ سے آپ کے دربار تک پہنچا دیا، اور میں آپ کے یہاں پلا بڑا ہوا۔ اگر آپ بنی اسرائیل کے بچے نہ قتل نہ کرتے، بنی اسرائیل کو غلام نہ بناتے، بنی اسرائیل پر یہ ظلم اور زیادتیاں نہ کرتے، تو میرا اپنا گھر موجود تھا، میرے ماں باپ موجود تھے، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی تمہارے گھر پلنے کی۔ وہ بھی تمہارے گھر تک جو میں ایک پہنچا، میں کس کے نتیجے میں پہنچا؟ تمہارے ظلم کے نتیجے میں پہنچا، تمہارے ظلم کی وجہ سے پہنچا۔ جب یہ بات کہی تو اب فرعون کو چونکہ دونوں باتوں کی ایک دلیل سے بات موسیٰ علیہ السلام نے کی، پھر اس نے کہا کہ اچھا تو کس کی طرف سے، کون ہے تیرا رب؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر تفصیل سے اپنے رب کا تعارف کروایا۔ اب جب رب کا تعارف کروایا تو فرعون نے دو باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی فرعون نے کہ یہ کون سی دیوانوں والی بات ہے، لگتا ہے تو مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے، میں ہی اس نظام کو چلا رہا ہوں، اس سسٹم کو میں ہی چلا رہا ہوں۔ نمبر 2، دھمکی دی، اگر تم اس بات سے، اپنے اس دعویٰ سے باز نہ آئے تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں۔ چونکہ طاقتور لوگ فوراً اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں، میں یوں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ یہی بات فرعون نے کہی، اگر تو اپنی اس بات سے باز نہ آیا تو میں تجھے کیا کر دوں گا؟ جیل میں ڈال دوں گا، قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی نرمی اور دلیل سے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر میں اپنی بات کی دلیل نہ دوں پھر تو تمہیں یہ حق ہے، جب میرے پاس اللہ کے رسول ہونے کے دلائل ہیں تو تمہیں دلیل دیکھنی چاہیے۔ تمہیں کیا دیکھنا چاہیے؟ دلیل کو دیکھنا چاہیے۔ فرعون نے کہا کیا دلیل ہے؟
پھر موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھائے، اپنا عصا زمین پر ڈالا، اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ یوں گریبان میں ڈال کے یوں نکالا تو وہ اتنا چمکا کہ جو فرعون کا دربار تھا وہ سارا روشنی سے چمک اٹھا۔ یہ 2 نشانیاں فرعون کو دکھائی۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، کچھ باتیں الفاظ کے تحت ہیں۔ قال الم نربک، یہ صفحہ نمبر 19 کی دوسری لائن ہے۔ قال، فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تیری تربیت نہیں کی اپنے پاس رکھ کے، ولیدن کہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، تو اپنے زندگی کے کئی سال ہمارے یہاں ٹھہرا ہے۔ دوسری بات فرعون نے کہی، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي، اور تو نے کیا جو کچھ کہ تو نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو اس وقت ناشکروں میں سے ہے۔ کفر کا ایک معنی بھائی کیا ہوتا ہے؟ ناشکری۔ تو نے ہماری نعمتوں پر پل کر ہمارا ہی ایک بندہ مار دیا، تو نے ناشکری کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دیکھیے کیسی حکمت بھری بات کی، قال فعلتها، فوراً کہا ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ بھائی فوراً اس کو تسلیم کیا کہ نہیں؟ فعلتها، ہاں جب مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اذا وانا من الضالین، اس وقت میں بے خبروں میں سے تھا، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ بندہ مکہ سے مر جائے گا، اور میرا اس کو مارنے کا کوئی ارادہ، یہ سارا کچھ بے خبری میں ہوا ہے، جس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں قتل خطا تھا۔ یہ بھائی یہ کیا تھا؟ قتل خطا تھا، جس میں قتل کا کوئی ارادہ، کوئی سبب نہیں تھا۔ ففررت منکم، پھر مجھے تمہارے پاس سے بھاگنا پڑا، جانا پڑا، لما خفتکم، جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا۔ سورہ قصص میں ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر جاری کیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھائی ہجرت کرنا پڑی، کہاں؟ مدین۔ 10 سال وہاں ٹھہرے، وہاں ایک بزرگ تھے جنہوں نے پھر اپنی بیٹی سے حضرت موسیٰ کا نکاح کر دیا۔ سورہ قصص میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي، اور جب میں وہاں سے واپس آیا، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں ہے، بھائی موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی کہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے؟ مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے، اللہ نے نبوت دے دی۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر میرا رب نے مجھے نبوت دے دی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے انبیاء میں، رسولوں میں شامل کر لیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي، اور یہ وجہ یہ بنی، جو میں تیرے گھر میں پلا، جو تو نے مجھے، اس کی وجہ یہ بنی، ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے غلام بنا لیا تھا بنی اسرائیل کو۔ تو نے کیا کر لیا تھا؟ تو بنی اسرائیل سے زبردستی اپنی غلامی کرواتا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے؟ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وہ سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو یہی حقیقت ہے۔ نبی بھائی اپنی بات وضاحت سے کرتا ہے، نبی کسی بات میں ابہام نہیں چھوڑتا۔ بھائی ذرا میری بات سننا، نبی کسی بات میں ابہام، نبی کو نہ دو ٹوک دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ فرعون کو یہ بات کہی، اگلی بات کہی کہ جناب آپ کے دائیں بائیں یا جتنے وزراء آپ کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کا رب بھی وہی ہے، تیرا بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے۔ بات بالکل کلیئر ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا لمن حولہ، تیرے دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا رب بھی وہی ہے۔ الا تستمعون، تم بات کو اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو۔ قال، پھر کہا ربکم، تمہارا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی۔ بھائی دیکھو کتنی وضاحت سے بات کی۔ بعض بندہ کہتا ہے یار سیدھی بتا، کہتے ہم سب کا رب ہے۔ نہیں، میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔
اور تیرے دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی رب ہے، اور تمہارے سارے پہلے باپ دادوں کا بھی، بالکل وضاحت کے ساتھ۔ قال، پھر فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا ان رسولکم الذی، یہ جو تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہے نا، لمجنون، یہ کیا ہے؟ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ بھائی یہ جواب بنتا ہے؟ فرعون نے جب دلیل نہ ہو بندہ پھر اس طرح کی بات کرتا، چھڈو یار انویت بندہ پاگل ہے، ہمارے یہاں بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جب دلیل کا جواب نہ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ اب دلیل کا جواب آتا نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً مجنون کہہ دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی بات جاری رکھی۔ قال، موسیٰ نے کہا رب المشرق، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اور تم کوئی عقل کرو، اس بات کو سمجھو۔ قال، اب فرعون نے دھمکی دی، کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا، لأجعلنک من المسجونین، تو تجھے قیدیوں میں ہم شامل کر دیں گے، تو قید میں پڑا رہے گا۔ تو کہاں پڑا رہے گا؟ جب یہ دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے، چونکہ اللہ کی طاقت ہے تو جو کرنا کر لے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ کیوں؟ پیچھے کس کی طاقت تھی؟ اللہ کی تھی، اللہ نے بھیجا تھا، اور پیچھے کہہ دیا تھا میں سن رہا ہوں، اور سورہ طٰہٰ میں کہہ دیا تھا میری نگرانی میں ہو، ڈرو نہیں، جاؤ ہم دیکھ لیں گے فرعون کو۔ اب کسی ہلکے پھلکے چودھری کی تھپکی ہو تو آج کل کے لوگ کیا سے کیا کر دیتے۔ ہمارے یہاں دیکھتے نہیں کہ ہمارے یہاں بڑے لوگ جس سیاستدان کے پیچھے آتے ہیں بھائی، وہ پورے ملک کو ہلا دیتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا جی میرے پیچھے بڑی ٹیم ہے، تھپکی کا اشارہ ہوتا ہے تو سارا کچھ کر دیتے۔ اور یہاں کون تھا؟ سب سے بڑی طاقت تھی کہ نہیں؟ جب اس نے کہا تجھے قید میں کر دے، موسیٰ علیہ السلام سیدھا کہتے جو کرنا کر لو، میرے پیچھے اللہ ہے نا۔ میں نے عرض کیا نبی کی گفتگو دو باتوں پر مشتمل ہوتی ہے نرمی سے، اور ہوتی ہے بھائی کس طرح؟ دلیل کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہا تو نے جو کرنا کر لو، نہیں، کہا اچھا مجھے قید میں ڈالو گے؟ ایک بات سنو ذرا، قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں آپ کے پاس بڑی کھلی دلیل لے کر آؤں پھر بھی قید میں ڈال دو گے؟ میں کوئی بے دلیل کی بات تو نہیں کر رہا، ویسے ہوا میں تیر تو نہیں چلا رہا، بشیء مبین، میں ایک واضح حقیقت لے کر آیا ہوں۔ قال فأت بہ، فرعون نے کہا اچھا پیش کر، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، لا کون سی دلیل ہے؟ فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا عصا زمین پر پھینکا، فإذا هي ثعبان مبین، وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور پھر اپنا ہاتھ کہاں سے نکالا؟ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک اٹھا دلیل سے۔ یہ دو دلیلیں دی، اور ظاہرہ فرعون کے پاس ان دو دلیلوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سمجھ جاتا، چاہیے تو یہ تھا، لیکن فرعون نے کہا ہو یہ تو جادو ہے، ہم جادو سے مقابلہ کریں گے، پھر پورا رکوع آگے جادو کے مقابلے کا ہے۔ یہاں میرے اور آپ کے ایک بات ہے سمجھنے کی، یہ جو طاقت اور پیسے اور اقتدار کا نشہ ہے نا، یہ انسان کو جلدی سمجھنے نہیں دیتا، یہ انسان کو سمجھنے نہیں دیتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو جلدی سمجھ جاتے ہیں، جیسے وہ ایک بادشاہ نا، غالباً عالمگیر کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے کوئی فیصلہ غلط ہو گیا، کسی بڑھیا کا کوئی مکان سرکاری دفتر میں توسیع کے لیے چاہیے تھا، لے لیا۔ اس بڑھیا نے عالمگیر تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، پہنچ نہ سکی۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ یہ دریائے گنگا کے اس سے گزرنا ہے، اس نے وہ پل پہ کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ کا سواری وہاں سے گزری عالمگیر کی، اس نے روک لیا۔ اس نے کہا بادشاہ جی میرا اور آپ کا ایک جھگڑا ہے، اور ساتھ پتہ کیا کہا؟ اس کا فیصلہ اس پل پہ کرنا ہے یا اگلے پل پہ کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ
اس پل پہ کرنا ہے یا اگلے پل پہ کرنا ہے، یعنی اس کا فیصلہ اسی پل پہ ہونا یا پلسرات پہ ہونا ہے؟ عالمگیر سمجھدار تھے، اس نے بوڑھی اماں کو کہا ماں جی فیصلہ اسی پل پہ کر لو، اگلے پل کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، یہی کر لو فیصلہ، آپ نے میرے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی ہے۔ عالمگیر نے کہا ابھی میرے ساتھ چلو، میں آپ کا تصفیہ کرتا ہوں، اگلے پل کی بات نہ کرنا میرے ساتھ، وہاں نہیں میں حساب دے سکتا۔ تو کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ ہمیشہ جو طاقتور ہوتا ہے نا، اس کے دماغ پر ایک خاص قسم کا نشہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، سامنے معجزہ دکھایا، سامنے کیا دکھایا؟ معجزہ دکھایا، لیکن فرعون کو سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ طاقت اور غرور تھا، اس نے کہا جناب ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور میں یہ بات کئی مرتبہ آپ کو سناتا ہوں، آخری بات، گلستان میں شیخ سعدی نے ایک بات لکھی ہے کہ ہارون الرشید نے جب مصر کو فتح کیا نا، تو اپنے غلاموں میں سے سب سے سیدھا سادہ، کم عقل، کالا سیاہ، چھوٹے قد کے غلام کو مصر کا گورنر لگا دیا۔ وہ اتنا سیدھا سادہ تھا کہ وہاں کاشتکاری ہوتی تھی، وہاں کپاس کی کاشتکاری ہوتی تھی، طوفان بارش آئی، ساری کپاس کی فصل کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی۔ سارے لوگ مل کے اس کے پاس گئے کہ جناب ہماری فصل تباہ ہو گئی، ہماری کو مدد کرو۔ اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا تم پاگل ہو، تم نے کپاس کیوں لگائی؟ تم نے کپاس، تم دھاگے کو گاڑتے زمین میں۔ کس کو گاڑتے؟ دھاگے کو زمین میں گاڑتے تاکہ وہ گلتا نہ، خراب نہ ہوتا۔ سارے لوگ حیران رہ گئے کہ یار اتنا بڑا بے وقوف۔ لوگوں کو بہت برا لگا۔ مصر کا ایک وفد عراق آیا، بغداد آیا، بادشاہ سے شکایت کی، بادشاہ جی آپ نے ہمارے ساتھ ایک ایسی زیادتی کی ہے، ایسا بے وقوف غلام ہمارے اوپر گورنر لگا دیا جس کو یہ نہیں پتا دھاگا نہیں اگایا جاتا، اس نے ہمیں یہ جواب دیا ہے۔ تو ہارون الرشید مسکرایا، مسکرا کے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ وہ بالکل بے وقوف ہے، میں نے جان بوجھ کے لگایا ہے اس کو مصر کا بادشاہ، اس لیے تاکہ اس خبیث فرعون کو پتا چلے کہ اس زمین کی کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کیا جائے۔ میں نے اس فرعون کی جو روح ہے نا، اس کو تڑپانے کے لیے مصر کا گورنر کس کو بنایا؟ ایک بے وقوف کو بنایا، تاکہ فرعون بدبخت کو پتا چلے کہ جناب یہ زمین کی حکومت کی کوئی اتنی اوقات نہیں ہے کہ بندہ اس کی بنیاد پر خدائی دعوے کرتا پھرے۔ اتنی سیدھی سیدھی بات موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ اقتدار کا نشہ تھا۔ انسان اپنے قریب پیسے کا نشہ، یہ غرور کی چیزیں نہ آنے دے۔ تکبر ایک دماغ پر ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے انسان حق بات کو قبول نہیں کرتا، اور ایک عاجزی ایسا شفاف اور خوبصورت آئینہ ہے، عاجزی کرنے والا بندہ فوراً سچائی کو کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔